السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، فی الوقت یہ 1446 ہجری قمری مہینے کا یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا جاری ہے۔ اس مہینے کو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بڑی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر دولار یارب، فخر کونین، ہادی ثقلین، پیغمبر تہامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں قوم کا، عوام کا کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اس کے اندر جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے، سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے اور اسی طرح کے عنوان سے معنون مختلف پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، بلکہ عوام کے اندر اس طرح کی کشمکش جاری ہے۔ بہت سے لوگوں کا فون آیا، انہوں نے معلوم کیا کہ کیا ہمارا کوئی تہوار ہے آج؟ اس سلسلے میں صورتحال، شرعی نقطہ نظر معلوم ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا، پڑھانا، مطالعہ کرنا اور ان کی زندگی کے نقوش راہ پر عمل کرنا، یہ فی نفس ہی بہت بڑی عبادت ہے، خیر کا باعث ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مؤمنین کے انتہائی درجہ قریب ہے۔ نبی مؤمنین کے ان کی جان، ان کی نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا ایک پکے سچے مومن اور پکے سچے مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے پہلے وہ نبی کی زندگی کو پڑھے، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرے اور نبی کی زندگی کے روشن نقوش سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے، تبھی جا کر کے وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کی مثال مفسرین اکرام اس طرح بھی دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی مثل سورج ہے، سورج کی طرح ہے۔ جس طریقے سے سورج سے روشنی نکلتی ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے، اور مومنین کے اندر جس درجے جو ایمان ہے، یہ اس کا پرتو ہے، اس کا سایہ ہے، اور سائے کا تعلق اپنی اصل چیز ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نبی کو پہچاننا پڑے گا۔ لیکن جو خرابی عوام اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رائج ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے جو پروگرامات ہونے لگے ہیں، جو جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، وہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث اور نصوص قرآنیہ اس کے سراسر خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر، ان کی زندگی کو پڑھنا، پڑھانا، لوگوں کو بتانا فی نفس ہی عبادت ہے۔ پورے سال کبھی بھی یہ جلسے جلوس کیے جائے، لیکن وقت کو خاص کرنا یہ بدعت میں شامل ہو جائے گا اور یہ ایک نئی راہ ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن اور نصوص شرعیہ اس کے خلاف ہے کہ کسی دن کو، کسی مہینے کو خاص کر کے اس کو انجام دیا جائے، لیکن معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کو، پوری سیرت کو پورے سال بھلا کر کے رکھیں گے۔ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو طرح طرح کے مروجہ طریقوں سے، خرافات کے طریقوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس طرح کے کاموں کو نہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا پورے سال خیال رکھیں، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی روحانی اور ایمانی اور اسلامی زندگی جو شروع ہو رہی ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات سے ہو رہی ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف ربیع الاول کے مہینے میں یاد نہیں کرنا ہے، صرف 12 ربیع الاول کی تاریخ میں یاد نہیں کرنا ہے۔ آج ہم نے 12 ربیع الاول کے اندر پورے اتساہ کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، کل بھلا دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، خوب مطالعہ کریں اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مؤرخین اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آپ کی زندگی کے جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، معاملات کے تعلق سے ہو یا اسی طریقے سے خانگی امور میں مشغول ہوں، جہاں بھی ہو وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو آپ پاؤ گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں۔ ہر
زبان کے اندر، ہر لینگویج کے اندر میرے نبی کی تاریخ اور میرے نبی کی سیرت لکھی گئی ہے۔ اگر آپ انگریزی کے مطالعہ کرنے والے ہیں تو انگریزی میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت لکھی گئی ہے۔ ہندی کی زبان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہندی زبان میں بھی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہر زبان میں لکھی گئی ہے، اور الحمدللہ اس پر برابر قرون اولا سے ہی کام ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ کسی اور نبی کی کہ جو اصل مقاصد شریعت تھے، مصادر شریعت تھے، وہی محفوظ نہیں رہ پائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عام کی سیرت اس معنی کر بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو ہم تخصیصات خود ساختہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور ان کی ذات یاد آتی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ پورا سال ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔